اخبار کی یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہ کے بارے میں بات کریں گے، جن کی زندگی ہمارے لیے سبق سے بھری ہوئی ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہ، حکمت اور نجات کا سفر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رہنے والی پہلی عورت تھی۔ ان کی پیدائش جنت الفردوس میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بنایا تھا، لیکن جیسے کسی کہانی میں نشیب و فراز ہوتے ہیں، حضرت حوا سلام اللہ علیہ کی زندگی بھی ایک ایسے ہی سفر کا حصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ حضرت حوا کو جنت الفردوس میں بھیجا گیا، جہاں ان کی زندگی شروع ہوئی۔ دونوں کو جنت میں ہر چیز ملتی تھی، لیکن ایک شرط تھی، انہیں ایک خاص درخت سے نہیں کھانا تھا۔ شیطان کی سازش سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اس درخت سے کھا لیا۔ یہ غلطی ان کی جنت سے نکلنے کا سبب بنی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ اور معافی کی راہ دکھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو زمین پر بھیجا گیا، جہاں ان کا نیا سفر شروع ہوا۔ ان کی زندگی میں سفر اور امتحانات بھرپور تھیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اللہ کی راہ میں چلنا جاری رکھا۔ حضرت حوا کی کہانی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کی توبہ اور استقامت کا سبق ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر انسان کو غلطیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اصلی بات یہ ہے کہ ہم توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں امتحانات سے گزریں۔ حضرت حوا نے اپنی زندگی میں ایک مضبوط اور سلامتی بھرا رشتہ بنایا۔ ان کی ازدواجی زندگی اور بچوں کی تربیت میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ عورت کا مقام اسلام میں کتنا بلند ہے۔ تو اس چھوٹے سے مختصر بیان میں ہم نے حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہ کی زندگی کی کچھ پہلو کو بیان کیا۔ ان کی کہانی سے ہمیں زندگی میں سفر، امتحانات اور توبہ کا اصل مطلب سمجھنے کو ملتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ حضرت حوا کی طرح اپنی زندگی کے ہر پہلو پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلنے کی کوشش کریں اور اپنی غلطیوں سے سیکھیں۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔